السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے کھانے کے عیب نہ نکالنے اور کھانے کی تعریف کرنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ یعنی ہمیں کھانوں میں کسی بھی طرح کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ کھانے کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، متفق علیہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے، اسے ترک کر دیتے، اور اگر کھانا پسند آ جاتا تو اسے کھا لیتے۔ یعنی کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے، کھانے کی برائی نہیں کرتے۔ پسند آیا تو کھا لیا، نہیں پسند آیا چھوڑ دیا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا پتہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ اگر کھانے کے ذائقے میں تھوڑی بہت کمی آ جائے، کچھ کمیاں آ جائیں، تو ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، ہم لعن طعن کرنے لگتے ہیں، کھانے میں بہت سارے عیب تلاشنے لگتے ہیں اور عیب نکالنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کھانے کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کھانے کی توہین بھی کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذب کا گوشت کھلایا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذائقہ چکھیں اور دیکھیں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ذب کا گوشت پیش کیا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ پہلے پتا کرتے تھے کہ کس چیز کا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس چیز کا گوشت ہے، تو بتایا گیا کہ ذب کا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسے نہیں کھاتا، میں اس کھانے کو پسند نہیں کرتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہو حرام، کیا وہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کو اپنے سامنے کھینچتے ہیں اور ذب کے گوشت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں لیکن منع نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذب کا گوشت کھانا پسند نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، چھوڑ دیا، لیکن اس میں کوئی عیب نہیں نکالا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کھانوں میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر کبھی ذائقے میں تھوڑی بہت کمی آ جائے، نمک زیادہ ہو جائے، مرچ زیادہ ہو جائے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اسے
تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے، اور اگر نہیں کھا پاتے ہیں، پرہیز ہے، تو اسے سائیڈ میں رکھ دینا چاہیے، لیکن کوئی اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کھانا مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے گھر والوں نے کہا، ہمارے پاس سرکے کے سالن کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، پھر وہی کھانا لے آؤ۔ سرکے کا سالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرکے کے سالن کو ہی کھانے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، نعم الادم الخل، نعم الادم الخل، کہ سرکے کا سالن کیا ہی خوب ہے، سرکے کا سالن کیا ہی اچھا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا پتہ چلتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے معاملے میں ہمیشہ اس طریقے کو اختیار کیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشاک میں ٹھاٹ باٹ سے گریز کیا کرتے تھے، خوراک میں بھی تکلف سے اجتناب برتنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھانا پیش ہوتا، جو کھانا میسر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کھا لیتے، جھڑکتے نہیں، چیختے چلاتے نہیں کہ کون سا کھانا میرے سامنے پیش کیا گیا ہے، میں یہ نہیں کھاتا، مجھے یہ کھانا نہیں اور کھانا دیجئے، دوسرا کھانا بنائے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرتے تھے۔ کھانا اچھا نہیں ہے تو سائیڈ میں رکھ دی، اگر جو بھوک لگی ہوئی ہے تھوڑا بہت کھا لیا، لیکن کبھی یہ نہ کیا کہ آپ کھانے میں عیب نکالیں یا پھر کھانے کو اٹھا کر پھینک دیں یا اسی طرح سے کھانے کے اندر بہت سارے عیوب تلاش کریں۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کا جذبہ پیدا کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔